اس صدی میں اور گزشتہ صدی میں جتنا کہ بدعات کے خلاف اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، کسی کا اتنا لکھا ہوا کوئی دکھا دے، جاؤ چیلنج ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک چھوٹی سی کلپ دکھائیں گے آپ کو۔ ہمارا آج کل اصل میں یہ مقصد بن چکا اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، معاشرے کے اندر جہاں جہاں دین کے نام پر خرافات ہو رہی ہے تو علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ میدان عمل میں اتریں اور ان کے خلاف بیان کریں۔ اس کو کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ یہ دین کا ایک حصہ ہے، اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس پر تبصرہ کریں، اس کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اس لیے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ساتھ میں چل رہی ہے میرے، دیکھتے رہیں آپ۔ کیا ہو رہا ہے کہ ایک صاحب بابا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک انٹری کر رہے ہیں۔ آواز ہم نے اس کی کم کر دی ورنہ تو قوالی چل رہی ہے اس میں، اور بڑا عجیب و غریب ایک الگ ہی منظر ہے وہاں پر، بہت عجیب و غریب۔ گھنگروں کی آواز آ رہی ہے، نہ جانے کتنی مالائیں ڈال رکھی ہیں، لمبے لمبے بال ہیں۔ انہیں دیکھ کر کے شیطان کی تو یاد آتی ہے، اور اللہ والوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ والے وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، ان کا ان سے کوئی دور دور تک کا ناطہ نہیں ہے۔ نہ ان کی مجلسوں میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، نہ ان کی مجلسوں میں تلاوت کلام پاک ہو، نہ ان کی مجلسوں میں پند و نصیحت کی باتیں ہوں، کیونکہ جو خود ہی عمل پیرا نہیں ہے تو وہ اس طرح کی باتوں سے ان کو کیا سروکار۔ ہماری قوم ہے کہ اندھی ہو گئی کہ بس بابا اسے مان لیتے ہیں کہ لمبا چوڑا چوغا پہنے ہوئے ہیں، جبہ لگائے ہوئے ہیں، صافہ باندھے ہوئے ہیں۔ ایک بیچارہ عالم مفتی، سمجھ رہے ہیں، پڑھاتا ہے، عالموں کا استاذ، مفتیوں کا استاذ، اپنے گردے کلیجے اپنے نسلوں میں منتقل کر رہا ہے، تھک رہا ہے، اب قرآن اور حدیث کا درس دیتا ہے، صحیح معنی میں غوث اعظم کا، آقا کا سچا جانشین ہے، ولیوں کا جانشین ہے، آقا کا جانشین ہے، لیکن اسے عزت دینے کے لیے قوم تیار نہیں ہے۔ اگر وہ سمپل انداز میں زندگی گزارتا ہو تو وہاں ہی ایک اپنے بابا آ جائے تو قوم آگے پیچھے گھوم رہی ہے۔ جب تم صحیح علماء کو پیچھے کرو گے اور ان فرضی بھاڑوں کو آگے لاؤ گے، ان کو ترجیح دو گے، عزتیں دو گے، اچھے کھانے کھلاؤ گے، نذرانے دو گے، تو کیوں انسان پڑھے گا؟ اسی لیے مدارس میں اب پڑھائی کے رجحان کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ ایسے ہی کہیں نہ کہیں بابا بن جائیں گے۔ یہ ہماری قوم اگر ان چیزوں پر غور و فکر کر لے تو تمہیں اچھے رہنما نصیب آج بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی چند روز پہلے محرموں کا جیسے مہینہ شروع ہوا تو پیلی بھیت کے کچھ مولوی، ڈھولکی مولوی، ڈھول تاشے جائز، سمجھ رہے ہیں، بجاؤ، ہاتھ اٹھوا کر کے اس طرح کی باتیں ہو رہی۔ ہمارے عزیز، ہمارے بھائی مفتی افروز اسحاقی صاحب جو بڑا بہترین ادارہ چلاتے ہیں کنورہ باسپور میں، اور بڑی بہترین عمدہ تعلیم ہوتی ہے، میری ان سے رات ہی بات ہو رہی تھی، وہ بیان کر رہے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں قوم کو بھی کیا ہو گیا، انہیں یوں تو کرنا ہی تھی یہ چیزیں جو حرام ہے شریعت میں، مگر جب سے ان کو ان کا سہارا ملا، انہوں نے کہا ڈھول بجاؤ جنت میں جاؤ، جنتیں بانٹی ڈھول کے نام پہ جنتیں بانٹی، تو بتا رہے تھے کہ مسجدوں سے اعلان ہو رہے ہیں ڈھول بجانے کے لیے۔ اب یہ حالات ہو گئے ہماری قوم کے کہ جب کہ کنٹرول کرا، علماء نے سمجھایا، اس کی حرمتوں کو بیان فرمایا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو، خنزیر کو، ڈھول باجے بانسریاں یہ حرام قرار دیے۔ تو قوم نے سمجھا، دین کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، وہ الگ بات ہے، دیر سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب سے ان مولویوں کا ساتھ ملا تو انہوں نے کہا واہ رے واہ، یہ بڑھیا رہا، رنگ رنگیلیاں بھی ہو گئیں اور جنت کے ٹھیکیدار بھی ہم بن گئے۔ ان کے کہنے سے جنتی نہیں ہو سکتے ہو آپ۔ دوسری بات، بڑی اچھی بات مجھے لگی، ایک صاحب نے کہا یہ جتنے بھی آ کر کے بھونک رہے ہیں اسٹیجوں پر طرح طرح کی باتیں، کیا ثابت کر سکتے ہیں کہ صحابہ نے ڈھول بجائے؟ کیا تابعین نے ڈھول بجائے؟ بزرگان دین نے ڈھول بجائے؟ غوث اعظم نے ڈھول بجایا، صابر پاک نے ڈھول بجایا، خواجہ غریب نواز نے ڈھول بجایا؟
कोई इनका माँ का लाल भी क्या है कोई पेश नहीं कर सकता क़यामत तक सबूत इस बात का कि इन्होंने कभी ढोल को हाथ भी लगाया हो। इसलिए जो भी बुजुर्ग होते हैं तो वो ढोल ताशों को ख़त्म करने के लिए आते हैं, वो शरीयत की तरफ कौम का रुख करने के लिए आते हैं, कौम की सही माना में रहनुमाई करने के लिए आते हैं। और हम तो बड़ा अच्छा चैलेंज कर रहे हैं, अगर समझ में आ सके, अगर इस तरह की बातें इन लोगों को, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ढोल बजाना जायज़, खुद अपनी गर्दन में ढोल डाल करके एक मरतबा बजा करके वीडियो बना करके अपलोड करके दिखा दो, जाओ, तुम्हें मान जाएंगे कि तुम कौमी को गुमराह कर रहे हो या खुद भी इस काम को कर सकते हो। खुद नहीं कर रहे हैं लेकिन भौंका भांकी चल रही है अपने खूब। इसलिए इन बातों को समझने की ज़रूरत है। अब इस पर तुर्रा ये है कि ये जो हमने आपको आज वीडियो दिखाई है, तो इसमें जो कुछ किया जाता, तो मैं चैलेंज के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि गुज़िश्ता इस 150 सदी में, ये सदी पूरी गुजर गई, इससे पिछले 50 साल और 150 साल गुजर गए, तो इस सदी में और गुज़िश्ता सदी में जितना के बिदआत के ख़िलाफ़ आला हज़रत ने लिखा है, किसी का इतना लिखा हुआ कोई दिखा दे, जाओ, चैलेंज है। जितना इन बिदआतों के ख़िलाफ़ तने तनहा आला हज़रत ने इन 150 साल में लिखा है, तो इतना कोई दिखला दे किसी का लिखा हुआ। मगर इन तमाम चीज़ों को, खुराफातों को आला हज़रत के सर थोपा जाता। क्यों? आखिर ये जुल्म उनके साथ क्यों? उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने तो ताज़ियादारी तक को, जो मुरब्बज ताज़ियादारी है, इस तक को हराम कहा है, ढोल को वो हराम कहती। उन्होंने मदीने वाले का रास्ता दिखाया, मदीने वाले की शरीयत की अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इत्तिबा की है, उसी को कौम तक पहुँचाया है, तो उनको बदनाम क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बुज़ुर्गों को बदनाम क्यों? किसी भी बुज़ुर्ग को बदनाम ना किया जाए इन खुराफातों के नाम पर। इसलिए ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ, हमारी ज़िम्मेदारी है कि इन बातों को समझें। हम इसलिए आपके सामने बयान कर रहे हैं कि लोग इस तरह की बुज़ुर्गों की आड़ लेकर के शरीयत का खून कर रही हैं। लोग हैं, उनकी अक़ीदत जुड़ी हुई है बुज़ुर्गों से, तो कोई किसी खानकाह का खामखा बना हुआ हैगा, वो बात समझ में आ रही है नहीं, कोई किसी खानकाह का गद्दा नशीन यानी पेट नशीन बना बैठा, तो लोग उधर बुज़ुर्ग को देखते हैं और बुज़ुर्ग के नाम पर लूटा लाठी मचा रखी है उसने। तो इसलिए इन बातों को समझने की ज़रूरत है। इस तरह के बाबाओं का, इस तरह के मक्कारों का, ढोलकी लोगों का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला मुझे आपको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए, और कौम के अंदर जो भी ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं, ख़िलाफ़ शरअ उमूर राइज हो चुके हैं, अल्लाह सबको नेस्तो नाबूद फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।